اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ کہف کا ایک واقعہ جو اس میں بیان ہوا ہے وہ پڑھیں گے، اور جس طرح کہ سورہ یوسف کا میں قصہ یوسف کو بیان کرتے ہوئے میں نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کس طرح نافذ ہوتے ہیں، اور انسان ظاہری پہلو کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن پردے کے پیچھے جو کچھ ہے وہ چونکہ انسان کو نظر نہیں آتا، تو اس لیے وہ نہیں سمجھتا کہ اللہ کے فیصلوں میں کتنی حکمتیں ہیں، یا جو کچھ ہو رہا ہے اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ انسان ظاہری پہلو سے نتیجہ نکال رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی دوسری چیز ہوتی ہے، دوسرا نتیجہ نکلنا ہوتا ہے۔ تو پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، یہی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ کہف میں بھی دکھائی ہے تھوڑی سی، اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ گویا کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ پردہ ہٹایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت موسیٰ دیکھیں کہ ظاہر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے، اور اس کی آگے حقیقت کیا ہوتی ہے، تعبیر کیا ہوتی ہے اس کی، پردے کے پیچھے اصل کیا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی واقعہ جو ہے اس کا اصل مقصد بتلانے کا یہی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کا امتحان کیسے لیتا ہے، اور دنیا میں امتحان کس طریقے سے ہو رہا ہے، امتحان کی شکلیں کیا ہوتی ہیں۔ تو اس امتحان میں پھر وہی پاس ہو سکتا ہے کہ جو جانتا ہو کہ اللہ کے فیصلوں میں کیا حکمتیں ہوتی ہیں، انسان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے خیر اور شر کے ذریعے اللہ آزماتا ہے، تو اس کے پیچھے کیا چیز ہوتی ہے۔ تو یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ کا، اور اللہ کے نے اپنے ایک بندے سے انہیں ملایا۔ اب یہ قرآن میں تو بندے کا ذکر نہیں کیا گیا، حدیث میں ذکر آیا خضر۔ تو یہاں قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ، اس پہ بھی بعد میں بات کروں گا کہ اس سے کیا مراد ہے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ۔ لیکن پہلے یہ آیات میں پڑھتا ہوں اور ترجمہ آپ سن لیں پورا، پھر اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ پردے کے پیچھے کیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ میں تو چلتا ہی جاؤں گا جب تک میں دو دریاؤں کے سنگم پہ نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں مدتوں چلتا رہوں گا۔ فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ پھر جب وہ دونوں دریاؤں کے سنگم پہ پہنچے تو وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے، اور مچھلی نے دریا میں اس طرح راستہ اختیار کیا جیسے کوئی سرنگ لگائی جاتی ہے۔ تو اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو کوئی جگہ بتائی گی کہ فلاں جگہ پہ آپ نے پہنچنا ہے۔ وہ کیا تھی؟ دونوں دریاؤں کا سنگم، جہاں دو دریا آ کر مل رہے ہیں۔ تو ایک گویا کہ ایک مشن پہ حضرت موسیٰ کو بھیجا، جس طرح کہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کچھ نشانیاں حضرت موسیٰ کو دکھانا چاہتے تھے اس سفر میں، تو اس میں ایک تو یہ کہا گیا کہ دو دریاؤں کے سنگم میں پہنچنا ہے۔ دوسرا ایک نشانی دی کہ مچھلی ساتھ لے لیں، اور جہاں مچھلی خود بخود زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے تو وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ آپ کو ملے گا۔ تو نشانی یہ تھی کہ وہ مچھلی دریا میں چلی جائے گی خود بخود۔ تو اب وہ جب پہنچے وہاں دریاؤں کے سنگم پہ تو مچھلی کو بھول گئے، وہاں خیال ہی نہیں کیا مچھلی کی طرف، تو مچھلی نکل کر سرنگ لگاتے ہوئے پانی میں چلی گئی۔ مچھلی جب جاتی ہے ایسی جیسے سرنگ لگا کے جا رہی ہے۔ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ جب وہ دونوں اس جگہ کو کراس کر کے آگے چلے گئے تو موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لائیے، آج کے اس سفر سے تو ہمیں سخت تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ اس جگہ سے آگے چلے گئے جو نشانی بتائی گئی تھی، تو اس سفر میں تھکاوٹ ہوئی، پہلے میں نہیں ہوئی۔ تو موسیٰ نے کہا ناشتہ لائیں۔
قال ارأيت اذ اوینا الی الصخرة فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ فاتخذ سبیلہ فی البحر عجبا۔ ان کے خادم نے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا کہ جب ہم اس پتھر کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے تو میں مچھلی سے غافل ہوا اور اس نے عجیب طریقے سے وہ عجیب طریقے سے دریا میں چلی گئی، تو میں اس کا آپ سے ذکر کرنا بھول گیا، شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ یعنی جب وہاں ٹھہرے ہوئے تھے ہم پتھر کے پاس، تو مچھلی عجیب طریقے سے نکل کے دریا میں چلی گئی اور میں غافل ہوا، آپ کو اس کے بارے میں بتانا بھول گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو صرف یہ بتایا گیا تھا کہ جب مچھلی، تفصیل انہوں نے شاگرد کو نہیں بتائی، تو اس لیے شاگرد نے توجہ نہیں دی ادھر، لیکن انہوں نے دیکھا کہ عجیب طریقے سے مچھلی اٹھ کے چلی گئی ہے دریا میں۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا۔ موسیٰ نے کہا کہ اسی چیز کی تو ہمیں تلاش تھی، اور وہ واپس اپنے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آئے، واپس اسی جگہ پہنچ کے دونوں دریاؤں کے سنگم پہ۔ اب وہاں کیا ہوا؟ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا، اور اپنے ہاں سے جسے ہم نے علم عطا کیا تھا، علم سکھلایا تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرمانا فوجد عبدا من عبادنا، انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا۔ قرآن نے نام نہیں بتایا وہ بندہ کون ہے، لیکن جو کچھ آگے آ رہا ہے سارا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ، یہ انسان نہیں، یہ کوئی فرشتہ تھا اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ جو کام آگے ہوئے ہیں وہ اللہ کے فرشتے کر رہے ہوتے ہیں کائنات میں، یہ کام انسان نہیں کرتے، انسانوں سے یہ کام نہیں لیا جاتا، یہ فرشتوں کا کام ہے جو آگے ہو رہا ہے۔ باقی یہ کہ جی اللہ تعالیٰ نے بندہ کہا، تو فرشتوں کو بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بندہ کہا ہے، بل عباد مکرمون، فرشتوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ معزز بندے ہیں اللہ کے۔ تو بندہ ہونا جو ہے وہ صرف انسان کے لیے نہیں ہے جی، انسان بھی اللہ کا بندہ ہے، فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں، اور جن بھی اللہ کے بندے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ چونکہ عبد کہا ہے، بندہ کہا ہے، تو وہ ضرور انسان ہے، نہیں، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا۔ جن بھی اللہ کے بندے ہیں، فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اور جو کام آگے آ رہے ہیں آپ دیکھ لیں، تو یہ کام بندے نہیں کرتے، نہ اجازت دی جا سکتی ہے بندوں کو۔ اگر بندے یہ کام کرنے لگیں تو دنیا میں فساد پھیل جائے، تو یہ کام فرشتے کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے، اور ہر وقت ہو رہا ہوتا ہے یہ کام، آج بھی، چونکہ ہمیں نظر نہیں آتا، پردے کے پیچھے ہے نا یہ سارا کچھ، یہ آج بھی ہو رہا ہے یہ کام۔ اللہ کے یہ بندے فرشتے جن کی یہ ڈیوٹیاں ہیں، تو وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، آج بھی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا کیونکہ یہ پردہ ہم نہیں دیکھ سکتے، پردے کے پیچھے ہے۔ تو حضرت موسیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے وہ پردہ ہٹایا، حضرت موسیٰ کو وہ نظر آنے لگا جو عام کسی کو نظر نہیں آتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ نظر آ جائے دنیا میں پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، تو یہ امتحان رک جائے گا، امتحان نہیں ہو سکتا دنیا میں۔ تو میں کئی دفعہ پہلے بھی کہا ہے اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ امتحان اسی وقت تک ہے جب غیب کا پردہ ہمارے آگے ہے، ہم اس کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے۔ جس وقت بھی، جس لمحے وہ غیب کا پردہ ہٹ جائے گا، اسی وقت امتحان رک جائے گا۔ تو اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کو دکھا دیا جائے کہ پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، پھر امتحان نہیں ہو سکتا۔ البتہ اللہ اپنے انبیاء کو جب چاہتا ہے دکھاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، انہیں اللہ اپنی وہ نشانیاں دکھاتا ہے کہ جو ان کے لیے وہ چیز کوئی غیب پر ایمان نہ رہے، بلکہ جیسے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، کیا میرے پروردگار دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تیرا اس پہ ایمان نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے گزارش کی
کہ اے پروردگار ایمان تو ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ دل اور زیادہ مطمئن ہو جائے، میں آنکھوں سے کوئی دیکھ لوں. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فخذ اربعۃ من الطیر، کہ 4 پرندے لیں، انہیں اپنے سے مانوس کر لیں اچھی طرح، پھر ان کو ذبح کر کے ان کی بوٹیاں بنا کے گوشت سارا مکس کر دیں، اور مختلف جگہوں پہ پہاڑوں پہ انہیں رکھیں، اور پھر انہیں پکاریں، بلائیں، تو وہ سب زندہ ہو کر آپ کے پاس آ جائیں گے. کسی کی کوئی بوٹی کدھر ہے، کوئی کدھر ہے، کوئی کدھر ہے، کوئی کدھر ہے، سارے اسی طرح زندہ ہو کر آپ کے پاس پہنچ جائیں گے. تو اب آج ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ اے اللہ میں چاہتا ہوں اطمینان زیادہ، تو ہمیں تو نہیں اللہ تعالیٰ دکھائے گا. ہم نے غیب پہ ایمان رکھنا ہے، دنیا میں ہمیں نہیں دکھایا جائے گا. یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ جیسے پیپر لیک کر دیا جائے کسی کے لیے، پہلے یہ نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ کے انبیاء کو اللہ تعالیٰ یہ دکھاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے دعوت دینی ہے اس چیز کی، غیب پر ایمان لانے کی دعوت دینی. تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، تو اور انبیاء کو بھی دکھائے. تو اس طرح غیب کا پردہ اس دنیا کے امتحان کے لیے ضروری ہے. تو یہ کام اللہ کے فرشتے کر رہے ہوتے ہیں، آج بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہر وقت ہر لمحے یہ کام ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے. تو حضرت موسیٰ کو چونکہ خاص مشن پہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جس طرح حضرت ابراہیم کو نشانیاں دکھائیں، اسی طرح حضرت موسیٰ کو بھی یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اپنی دکھائیں. تو وہاں انہوں نے اللہ کے یہ بندے جو ہیں انہیں پایا، اور آگے حضرت موسیٰ نے پھر اس سے درخواست کی جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے. قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. موسیٰ نے اس اللہ کے بندے سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے اس علم میں سے اس دانش میں سے سکھلائیں جس کا اللہ نے آپ کو علم دیا. قال انک لن تستطیع معی صبرا. تو اس اللہ کے بندے نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے، آپ جو کچھ دیکھیں گے تو صبر نہیں کر سکیں گے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. اور آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں ان چیزوں پہ کہ جس کی آپ کو خبر نہیں ہے. تو جن چیزوں کا آپ کو پتہ نہیں ہے، ان کی حقیقت معلوم نہیں ہے، تو اس پہ صبر کر بھی کیسے سکیں گے آپ؟ ممکن نہیں ہے. فطرت یہی ہے کہ انسان کو جس کا پتہ نہیں تو وہ صبر نہیں کر سکے گا. قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا. موسیٰ نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. صبر کرنے والا پائیں گے اور بالکل کوئی آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتى احدث لک منہ ذکرا. اس اللہ کے بندے نے کہا کہ اگر آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے، میرے ساتھ رہنا ہے، تو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کریں جب تک کہ میں آپ سے خود اس کا ذکر نہ چھیڑوں. جب تک میں خود نہ بتاؤں کسی چیز کے بارے میں، آپ نے مجھ سے کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرنا. بس آپ نے صرف دیکھنا ہے، سوال نہیں کرنا جب تک میں خود نہ بتاؤں. یہ سب سے بڑی شرط تھی. اسی لیے کہا نا صبر نہیں کر سکیں گے. تو موسیٰ نے جب یقین دہانی کرائی صبر کروں گا انشاءاللہ، لیکن یہ شرط رکھ دی گئی. تو اب سفر شروع ہو گیا. اب یہاں آپ دیکھیں کہ یہاں قرآن کے الفاظ دیکھیں، فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا. ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا. کس؟ حضرت موسیٰ اور ان کا خادم، دونوں نے. لیکن آگے حضرت موسیٰ جو کہہ رہے ہیں تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم دونوں کو ساتھ لے لیں، نہیں. قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی. کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے سکھائیں؟ وہاں موسیٰ اکیلے کہہ رہے ہیں، میں ساتھ رہ. موسیٰ اکیلے کے لیے تھا، وہ خادم وہیں چھوڑ دیا گیا، انہیں وہیں رک گئے. یہاں یہ اس مشن پہ موسیٰ کو بھیجا گیا تھا، یہاں سے خادم آگے نہیں گیا. آگے کے سارے الفاظ آپ دیکھیں کہ وہ جب وہ مخاطب بھی کہہ رہے تھے، یہ نہیں کہہ رہے تم دونوں میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، نہیں. اور آگے بھی حضرت موسیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ ستجدنی، مجھے پائیں گے انشاءاللہ صبر کرنے والا.
اور آگے بھی پھر کیا ہے، وہ سفر شروع ہوتا ہے، یہاں سے اصل وہ شروع ہوتا ہے کورس، امتحان جو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے، اور موسیٰ کو پردہ ہٹا دیا گیا ہے۔ تو وہاں بھی یہ کہ فن طلقا، وہ دونوں چلے، کون؟ موسیٰ اور اللہ کے بندے خضر۔ یہاں غلام نہیں ہے ساتھ، اگر حضرت موسیٰ کے غلام ساتھ ہوتے تو یہاں فن طلقا نہ کہا جاتا، کیا کہا جاتا؟ فن طلقو، وہ تینوں چلے، جمع کا صیغہ آتا، یہ نہ آتا کہ فن طلقا دونوں چلے۔ اس کا مطلب غلام ساتھ نہیں ہے، صرف حضرت موسیٰ ہیں اور اللہ کے بندے ساتھ۔ فن طلقا، وہ دونوں وہاں سے چل پڑے۔ حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، چلتے گئے آگے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، تو اس اللہ کے بندے نے اس کشتی میں شگاف کر دیا، سوراخ کر دیا کشتی میں۔ قال اخرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا، موسیٰ نے کہا کہ کیا تم نے کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دے؟ تم نے تو بڑی سخت حرکت کی ہے۔ تو موسیٰ خاموش نہیں رہ سکے۔ اچھا، یہاں اب دیکھیں جو میں نے اوپر بات کہی کہ یہ انسان نہیں فرشتے ہیں، اچھا کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ دیکھتے جائیں۔ قرآن کی آیات خود گواہی دے رہی ہیں کہ یہ انسان نہیں فرشتے ہیں۔ فن طلقا، چل پڑے، حتی اذا رکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے۔ لوگ پہلے بھی کشتی میں بیٹھے ہیں، اس لیے حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں نا لتغرق اہلہا، کشتی والوں کو ڈبو دیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں، اگر دونوں ہی ہوتے تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں ہمیں غرق کر دیں، اپنے آپ کو ہم غرق ہو جائیں، نہیں، کشتی والوں کو۔ اس کا مطلب اور لوگ بھی تھے کشتی میں، کشتی کے مالک بھی تھے جی، اور کرندے جو کشتی چلانے والے تھے، اور دوسرے لوگ بھی تھے۔ تو یہاں کیا آیا ہے؟ حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، کشتی میں سوراخ کر دیا۔ کس نے؟ اللہ کے اس بندے نے، خضر نے۔ اب سوال یہ ہے کہ کشتی میں دو بندے جا کر بیٹھے، اور کشتی جو ہے وہ کوئی آج کے وہ غبارے کی طرح تو نہیں بنی ہوتی نا کہ سوئی سے کچھ سوراخ کر دیا آپ نے، یا انگلی مار کے سوراخ کر دیا۔ کشتی لکڑی کے تختوں کی بنی ہوتی ہے، ہمیشہ بڑے بڑے تختے موٹے موٹے ہوتے ہیں جی۔ تو اس تختے میں سوراخ کرنے کے لیے اگر کوئی انسان ہے تو سوراخ کرنے کے لیے کوئی تھوڑا بڑا چاہیے نا، کہ بندہ اس میں کوئی تھوڑے سے سوراخ کر رہا ہے، توڑ رہا ہے، کہ تو کشتی والے روک دیں گے بھائی کشتی توڑ رہے ہیں آپ، وہیں پکڑ لیں گے، وہ اجازت دیں گے توڑنے کی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے سوراخ کیا گیا وہ کسی کو نہیں پتا چلا کشتی میں سوراخ ہوتے ہوئے، صرف حضرت موسیٰ کے لیے پردہ ہٹایا گیا تھا، صرف حضرت موسیٰ کو نظر آیا، گویا کہ ایسے جیسے کوئی بس اشارہ کر دیا گیا اور سوراخ ہو گیا، جیسے آتے لیزر سے آپ کچھ کر رہے ہیں، بس کوئی ہاتھ ہلانے کی ضرورت ہی نہیں، سوراخ ہو گیا۔ اگر اس طریقے سے سوراخ ہو لکڑی کے بڑے بڑے تختوں میں، انسان جیسے کرتا ہے، تو پھر تو کشتی والے خود روک دیتے، پتہ چل جاتا یہ بندہ کیا کر رہا ہے بھائی، کشتی میں سوراخ اجازت دیتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی کسی نے نہیں وہ دیکھا سوراخ ہوتے ہوئے، صرف حضرت موسیٰ کے لیے پردہ ہٹایا گیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ بول اٹھے کہ یہ سوراخ آپ نے کیا ہے، کشتی والوں کو ڈبو دیں گے سب کو۔ تو اب شرط کیا تھی کہ کوئی سوال نہیں کرنا، تو سوال کر دیا حضرت موسیٰ نے، صبر نہیں کر سکے۔ تو وہ اللہ کے بندے نے جواب دیا، قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا،
موسیٰ نے کہا کہ بھول چوک پہ مجھ سے مواخذہ نہ کریں اور میرے معاملے میں کوئی زیادہ سختی سے کام نہ لیں، یہ بھول چوک تھوڑی بہت معاف کریں اور زیادہ سختی سے کام نہ لیں۔ تو اب پھر اجازت ہوگی، ٹھیک ہے، اور آگے چلتے ہیں، ورنہ شرط تو پوری نہیں ہوئی تھی نا، لیکن اجازت دے دی گئی، ٹھیک ہے، مزید آگے چلیں۔ فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا۔ پھر وہ دونوں آگے چلے یہاں تک کہ انہیں ایک لڑکا ملا، تو اس اللہ کے بندے نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ تو موسیٰ نے کہا کہ کیا تو نے ایک جان کو، ایک انسان کی جان لی ہے بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو، تو تم نے انتہائی برا کام کیا ہے۔ پہلے تو یہ تھا نا سخت قسم کی حرکت، اب کا شیئن نکرا، ایک برا کام کر دیا ہے۔ پہلے تو کشتی میں سوراخ صاحب بندہ قتل کر دیا، تو موسیٰ نے کہا کہ قتل کر دیا ہے بغیر اس کے کہ اس نے کوئی جرم کیا ہو۔ اگر تو یہ نا کہ اس نے کوئی قتل کیا ہوا، قتل کے بدلے قتل، تو انسانی جان کب لی جا سکتی ہے کہ جب اس نے کو قتل کیا ہے، اس کے بدلے قتل کر رہے ہیں، یا اس نے کوئی ایسا جرم کیا ہے جس کی سزا قتل ہے، فساد فی الارض کا، جیسا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا، یا اور جو جرائم ہے اس طرح کے کچھ۔ تو حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک ایسی جان کو قتل کیا کہ جس نے کوئی کسی کو قتل نہیں کیا تھا، قصاص میں تو نہیں قتل ہوا، تو یہ تو بڑا برا کام کیا ہے، اس سے بھی زیادہ سخت۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، اس اللہ کے بندے نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا۔ اس حضرت موسیٰ نے کہا اگر اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال کروں تو مجھے ساتھ نہ رکھیے، ختم، ایک موقع دے دیں کہ اگر اس کے بعد، یعنی اس سوال کے بعد اگر میں کسی چیز کے بارے میں سوال کروں فلا تو صاحب نہیں، تو مجھے ساتھ نہ رکھیں، آپ کو میری طرف سے عذر مل گیا پورا، اب کوئی عذر نہیں میرے پاس، اگر اس کے بعد سوال کروں ساتھ نہ رکھیں۔ پھر چل پڑے، فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ چلتے چلتے ایک ایسی بستی میں آئے کہ جس سے انہوں نے ضیافت کا مطالبہ کیا کہ ان کی ضیافت کریں، کھانا کھلائیں، انہیں مہمان ہیں، کھانا کھلائیں، بستی والوں سے کھانا مانگا کہ ہم مہمان ہیں، کھانا کھلائیں، تو انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا، ایسے بستی والے کہ مہمان نوازی سے انکار کر دیا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ان کی ضیافت سے انکار کر دیا کہ ہم کوئی آپ کو کھانا وانا نہیں کھلائیں گے، کچھ نہیں۔ وہاں اس بستی میں انہوں نے ایک دیوار کو پایا کہ جو گرا چاہتی تھی، تو اس اللہ کے بندے نے اسے سیدھا کر دیا، فَأَقَامَهُ، سیدھا کر دیا۔ اچھا، قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، تو موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس پہ اجرت لے سکتے تھے۔ اب یہاں پھر آپ پیچھے دیکھیں، بچے کا قتل، میں نے کہا کہ یہ انسان نہیں، فرشتے یہ کام کر رہے تھے۔ تو اب موسیٰ اور خضر جا رہے ہیں، تو بچہ انہیں کہیں جنگل میں تو نہیں ملا نا، کسی آبادی میں ملا ہوگا نا بچہ ایک، تو اگر کوئی بندہ قتل کرنا چاہے کسی کو تو پکڑ کے مار مار کے قتل کرے گا، تلوار سے کرے گا، کوئی چھری مار کے ذبح کرے گا، کوئی طریقہ، لوگ پکڑ لیں گے بھئی بچے کو فلاں نے قتل کر دیا ہے، نظر آ جائے گا بچے کو قتل کر دیا۔ تو یہاں کسی کو پتہ چلا نہیں، جو ہے کہ اس کی روح قبض کر لے گی، ختم۔ صرف حضرت موسیٰ کو دکھایا گیا بس کہ یہ لڑکے کو یہ اللہ کا بندہ مار رہا ہے جی،
تو اس اللہ کے بندے نے اگر تلوار سے مارا ہوتا، جو عام انسان کرتا ہے، انسان تو یہی کرے گا نا، یا تو کوئی حضرت موسیٰ نے جیسے ایک کو مکہ مارا، مکے سے ہی مر گیا، تو یا تو مکہ مارا جنا سخت کوئی، تو یا تلوار سے کسی طریقے سے، تو لوگوں کو بھی نظر آ جاتا خون بہ رہا ہے، قتل ہو گیا، لوگ آ جاتے کہ کسی کو نظر آیا نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ فرشتہ ہے، کسی کو نظر نہیں آیا، صرف حضرت موسیٰ کے سامنے سے پردہ ہٹایا گیا۔ اسی طرح اب اس دیوار کو دیکھیں کہ دیوار گری ہوئی ہے، گرا چاہتی ہے، گرنے والی ہے، یرید ان ينقض، گرا چاہتی ہے، جیسے بالکل ابھی گری ابھی، تو فاقام، سیدھا کر دیا، جیسے ایسے ہاتھ لگایا دیوار سیدھی کر دی، ختم جی۔ ورنہ دیوار اگر گرنے والی ہے تو آپ اسے ادھر مثلا گر رہی ہے تو ادھر سے دھکا دیں گے ادھر گر جائے گی، اور اگر گرا کے آپ بنانا شروع کریں گے تو کتنا ٹائم لگے گا؟ تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ایسے بس اشارہ کیا ہوا ہے اور دیوار سیدھی ہوگی بالکل۔ تو کس کو نظر آیا؟ صرف حضرت موسیٰ کو۔ اگر بستی والوں کو بھی نظر آ جاتا جی یہ فلاں بندے اللہ کے کھڑے ہیں اور دیوار بنا رہے ہیں، اور سوال ہوتا جی یہ دیوار بنانے کیوں آئے ہیں، کدھر سے آئے ہیں، کیا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا کیا ہو گیا۔ گرا چاہتی تھی، سیدھی ہوگی، نہیں گری۔ تو یہ کام کس کا ہے؟ یہ فرشتے یہ کام کرتے ہیں، وہ ہر وقت ہو رہا ہے، ہر جگہ ہر وقت ہو رہا ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ ہے وہ چیز۔ اب آخری سوال تھا، حضرت موسیٰ نے کہہ دیا کہ اگر میں اس کے بعد سوال کروں تو مجھے ساتھ نہ رکھیں، تو اب وہ سوال پھر ہو گیا، 3 سوال ہوئے۔ تو اللہ کے اس بندے نے کہہ دیا قال ھذا فراق بینی و بینک، اس اللہ کے بندے نے کہا کہ بس میرے اور آپ کے درمیان یہ جدائی ہے، ختم۔ اب سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں اب ان چیزوں کی آپ کو حقیقت بتاتا ہوں جن پہ آپ صبر نہیں کر سکے۔ اب حقیقت میں بتاتا ہوں ان چیزوں کے پردے کے پیچھے کیا تھا، کیوں یہ ہوا، اب میں حقیقت بتاتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے، وہ کیا ہے؟ پہلی چیز کیا تھی؟ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا۔ جہاں تک کشتی کا تعلق ہے تو وہ کچھ مسکین لوگوں کی تھی جو دریا میں مزدوری کرتے تھے، اور میں نے چاہا کہ اس کو عیب دار کر دوں، خراب کر دوں، شگاف کر کے خراب کر دوں، عیب ہے اس میں۔ اور آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی غصب کر رہا تھا، زبردستی قبضہ کر رہا تھا، یعنی آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا کہ جو بھی کشتی آ رہی اس پہ قبضہ کر رہا تھا، زبردستی کشتیوں پہ قبضہ کیا جا رہا تھا۔ تو اس لیے میں نے چاہا کہ اس کو عیب دار کر دوں، کہ وہ دیکھیں یہ تو کشتی خراب ہے، ہمارے کام کی نہیں ہے، تو بچ جائے، قبضے میں ان کے جانے سے بچ جائے۔ جیسے ہوتا ہے نا بعض دفعہ ہمارے یہاں وہ جلسوں ولسوں کے لیے گورنمنٹ بسوں پہ قبضہ کر رہی ہوتی ہے، پولیس کو آرڈر ہوتا ہے جو بس آئے پکڑ کے لے آؤ، جو بس آئے پکڑ کے لے آؤ جی۔ تو اب کسی کی بس راستے میں ہی خراب ہو گئی ہے، کوئی ٹائر پھٹ گیا ہے، مصیبت بن گئی، تھوڑا بہت ہلکا سا نقصان، تو بظاہر تو کہتے ہیں نقصان ہو گیا، نقصان، لیکن وہ اس سے اللہ تعالیٰ نے بچانا ہے آگے جو قبضے میں لے رہے ہیں۔ تو یہاں وجہ کیا بتائی ہے کہ کیوں کشتی میں سوراخ کیا ہے؟ غریب لوگوں کی کشتی ہے، غریب لوگوں کی مزدوری کرتے ہیں، یعملون فی البحر، دریا میں مزدوری کرتے ہیں، غریب لوگ ہیں، مساکین کا ہے۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، مسکین لوگ، کوئی ذریعہ آمدن نہیں، بس تھوڑا کشتی چلا کے وہ اپنا پیٹ پال رہے ہیں۔ اب ان کی کشتی وہ جس سے ڈیلی وہ کما رہے ہیں، روزانہ کی کمائی، پیٹ بچوں کا پال رہے ہیں، اس کشتی میں سوراخ کر دیا گیا ہے، کشتی خراب کر دی گئی ہے۔ اب ظاہر اب آپ دیکھیں کہ وہ خود مسکین ہے، کیا کہتے ہوں گے جی یہی ایک دیکھیں نا روزگار کا ذریعہ تھا، یہ بھی خراب ہو گیا، رو رہے ہوں گے نا بیٹھ کے، یہی ذریعہ اور ہونا بھی چاہیے،
کیا ہوا ہمارے ساتھ، یہ جی وہ پیٹ پال رہے تھے بچوں کا، آج یہ بھی خراب ہو گئی. اچھا کوئی اور بھی دیکھے گا بندہ تو کیا کہے گا، دیکھیں جی وہ ایک غریبوں کا ذریعہ تھا روزگار کا، تو وہ بھی آج خراب ہو گیا، وہ بھی آپ سوراخ ہو گیا، اس میں خراب ہو گئی ہے کشتی. رو رہے ہوں گے نا وہ بھی، دوسرے لوگ بھی کہ یہ کیا ہو گیا، مصیبت دیکھیں کیسی آئی لوگوں پہ، کیا ہو گیا. اچھا اب انہیں نہیں پتا، انہیں پتا تھا کہ آگے یہ ہو رہا ہے، نہیں پردے کے پیچھے کیا انہیں نہیں پتا، تو اس لیے وہ رو رہے ہیں. رونا چاہیے بھی جی، ہوتا ہے. لیکن یہاں پیغام کیا دیا جا رہا ہے کہ پردے کے پیچھے تمہیں نہیں پتا کیا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی نقصان ہوا ہے تو یقین رکھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. جو کچھ ہے، کوئی بندہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. بندہ سبب بن سکتا ہے آگے، لیکن وہ اللہ کی پرمیشن کے بغیر کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. کوئی بندہ جو چاہے کر لیں، الٹے لٹک جائیں، ساری دنیا جمع ہو جائے، جب تک اللہ کی پرمیشن نہیں ہے کوئی آپ کو رتی برابر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ مومن کا ایمان ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے. اب کو نقصان اگر پہنچا ہے، کوئی بیماری آئی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی مالی نقصان، تجارتی نقصان، جسمانی نقصان، کوئی بھی نقصان پہنچا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی پرمیشن کے بغیر نہیں ہوا. تو جب اللہ کی پرمیشن سے ہوا ہے تو ممکن ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہو. ممکن ہے اس نقصان کے ذریعے کسی بڑے نقصان سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا رہا. میں نے کتنے ایسے واقعات زندگی میں دیکھے، کتنے ارد گرد معاشرے میں کتنے ایسے دیکھے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے نقصان لوگوں کے دیکھے ہیں کہ جس کے بارے میں بس یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ نقصان تو اب انہیں ختم کر کے رکھ دے گا، وہ تجارتی مثلا نقصان ہے ایسا ختم. لیکن اسی آیت کو، اسی سبق کو سامنے رکھ کے میں نے ہمیشہ کہا کہ یہ نقصان آپ کے لیے ممکن ہے کامیابیوں کے دروازے کھولنے والا ہو، کسی بڑے نقصان سے بچانے والا. اور اس طرح ہوا ہے. بہت سارے واقعات میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں ارد گرد معاشرے میں کہ اتنا بڑا کوئی تجارتی نقصان ہوا ہے لیکن وہ نقصان کامیابیوں کے دروازے کھولنے والا تھا، کسی بڑے نقصان سے بچانے والا تھا. تو یہ ہے سبق جو یہاں دیا جا رہا ہے. اس لیے کہا نا کہ بکشتی کس کی ہے؟ مسکین لوگ جو سمندر دریا میں مزدوری کر رہے تھے، کوئی اور ذریعہ معاشرے، تو وہ کشتی بھی خراب ہوگی. ان کی کیا حالت ہوگی؟ بظاہر لوگ ترس کھا رہے ہوں گے، دیکھیں جی مسکینوں کی کشتی خراب ہو گئی ہے، کیا ہے، کیسے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. لیکن پردے کے پیچھے کیا وہ نہیں پتا. تو اس لیے بتایا کہ کیوں خراب کی ہم نے کشتی، وہ کہ آگے بادشاہ تھا جو کشتیوں پہ قبضہ کر رہا تھا، تو اس پہ بھی قبضہ ہو جاتا. یہاں تو خراب ہوئی ہے نا، ریپیئر ہو جائے گی، لیکن وہ پوری کی پوری کشتی ہی جاتی، ختم. تو گویا کہ ایک چھوٹا سا نقصان جو ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے نقصان سے آپ کو بچا لیا. ایک چھوٹی سی جو چیز ہے، مصیبت آئی ہے، اس سے اللہ نے کسی بڑی مصیبت سے آپ کو بچا لیا. یہ آپ غور کرنا شروع کریں اپنی زندگی میں، ارد گرد دیکھیں تو بہت زیادہ واقعات ایسے آپ کو نظر آئیں گے، اور پھر پتہ چلے گا کہ اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے. لیکن اب بندہ یہاں جب اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو امتحان ہوتا ہے نا، اس کا کیا کرتا ہے وہ. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے جی نہیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کوئی اور نقصان پہنچانے والا ہے، تو پھر وہ کہے گا جی کسی نے بندش کر دی ہے، دیکھیں جی یہ کشتی جس سے ہم کما رہے تھے وہ بھی خراب ہو گئی ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے تعویذ کر کے ہمارا کاروبار بند کر دیا ہے، یا نقصان پہ نقصان ہوتے جا رہے ہیں. تو لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں فوراً، گویا کہ کوئی اور بیٹھا ہے جو آپ کو نقصان پہنچانے والا بیٹھا ہے، اس کے اختیار میں ہے آپ کو نقصان پہنچائے اور آپ کو بندش کر دے، اور آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات میں حکمرانی کسی اور کی ہے. تو یاد رکھیں حکمرانی صرف ایک ذات کی ہے جو اس کائنات کا خالق ہے، جو رب کائنات ہے. ان الحکم الا للہ، فیصلے کا اختیار سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی اور آپ کی کشتیوں میں سوراخ نہیں وہ کر سکتا اللہ کے پرمیشن کے بغیر. تو یہ گویا کہ اللہ کے فرشتے بچانے کے لیے آتے ہیں. آپ کو جو کاروائی کرتے ہیں وہ آپ کو
کسی بڑی مصیبت تکلیف سے بچانے کے لیے آ کے کر رہے ہوتے ہیں کارروائی، تاکہ آگے جو ہے کئی واقعات ایسے دیکھے ہیں، آپ نے بھی سنے ہوں گے، اخباروں میں خبریں ہوتی ہیں کہ فرض کریں کوئی طیارہ تباہ ہو گیا گر کر، تو خبر آ رہی ہوتی، کئی لوگ بتاتے ہیں جی میری بھی فلائٹ بک تھی، بس میری گاڑی راستے میں خراب ہو گئی اور میں نہیں پہنچ سکا وہاں، تو میں بچ گیا، خوشی منا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب ایئرپورٹ پہ اور ٹائم تھا فلائٹ کا اور اس کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی کہ کیسی مصیبت آئی، گاڑی خراب ہو گئی ہے، میری فلائٹ مس ہو گئی ہے، میں نے پہنچنا تھا کہاں۔ لیکن اگر وہ اس وقت دیکھے کہ ممکن ہے آج اس گاڑی کا خراب ہونا میرے لیے مفید ہو، ممکن ہے اللہ مجھے کسی بڑی تباہی سے بچانا چاہتا ہوں اسے، تو یہاں پھر کیا ہوتا ہے، یہ ہے جسے قرآن نے کہا نفس مطمئنہ، کہ بندہ اپنے رب کے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے اور میرے رب کے فیصلے میں حکمت ہے، میرے رب کے فیصلے میں میرے لیے بہتری ہی ہوگی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم، کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہوں اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو پسند کر رہے ہوں وہ تمہارے لیے بری ہے۔ واللہ یعلم انتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہ ہے حقیقت، اگر یہ معلوم ہو تو بڑی آسانیاں پھر ہو جاتی ہیں۔ تو یہ پہلی حقیقت بتائی کہ اس کشتی میں سوراخ کیوں کیا گیا۔ اب دوسرا واقعہ جو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، کیا ہے؟ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے، اللہ کے مومن بندے تھے، اور ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر سرکشی اور کفر کی وجہ سے انہیں تنگ کرے گا، بڑا ہو کر سرکش بنے گا اور اپنے کفر کی وجہ سے والدین کے لیے مصیبت بنے گا، عذاب بن جائے گا والدین کے لیے دنیا میں۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا، تو ہم نے چاہا کہ ہم اس کے بدلے میں ہم نے چاہا کہ اس کے بدلے میں ان کا رب انہیں ایسی اولاد دے جو اس سے اخلاق میں بھی بہتر ہو اور صلہ رحمی کی بھی جس سے امید ہو۔ اس لڑکے کی جگہ ان کا رب انہیں ایسی اولاد دے جو اس سے اخلاق کی لحاظ سے بھی بہتر ہو اور صلہ رحمی میں بہتر، والدین کے ساتھ اس نے سلوک میں بہتر ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ دو مومن بندے ہیں، میاں بیوی مومن اللہ کے نیک بندے ہیں، لڑکا جوان، غلام کا ہے، غلام کا مطلب یہ ہے کہ جوانی کو جو پہنچ رہا ہے، جسے کہتے ہیں جی جوان بیٹا فوت ہو گیا۔ اب ان کے لیے تو یہی ہوگا نا، گھر سے نکلا جی جا رہا تھا، کو ہارٹ اٹیک ہوا، بس فوت ہو گیا۔ اب انہیں تو نہیں پتا کو قتل کر گیا، یہ تو نہیں، بس فوت ہو گیا، پتہ نہیں، بس جوان بیٹا فوت ہو گیا۔ تو جوان بیٹے کی موت، یاد رکھیں کہ کتنا سخت امتحان ہوتا ہے والدین کے لیے۔ مومن اللہ کے نیک بندے ہیں، جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے پھر؟ لیکن انہیں تو نہیں پتا نا، جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے آگے کیا ہے پردے کے پیچھے، وہ تو نہیں دیکھ رہے، انہیں پیغام تو نہیں بھیجا گیا نا جی، سرکلر اللہ کی طرف سے نہیں آیا کہ آپ کے بیٹے کو جی اس لیے ہم نے موت دے دی ہے کہ وہ بیٹا آپ کے لیے اچھا نہیں ہونا تھا، اس نے آپ کو بڑے ہو کے تنگ کرنا تھا تو اس لیے ہم نے مار دیا۔ کوئی سرکلر ہے اللہ نے بتایا نہیں، ان کو تو نہیں پتا، غیب کے پردے کے پیچھے انہوں نے دیکھا، ظاہر ہے نہیں دیکھا، تو مصیبت آ گئی ان پہ، سخت آزمائش، کیا کریں؟ اپنے رب پہ اعتماد بھروسہ کریں، توکل کریں کہ ہاں جی رب کا فیصلہ ہے، اس پہ ہم راضی ہیں، ہمارے رب کے فیصلوں میں بہتری ہے اب ہوتی ہے بندوں کے لیے، صبر کریں اللہ کے فیصلوں پہ۔ یہ امتحان تھا نا، تو اب آگے انہیں تو پتہ نہیں ہے، مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت، نوجوان بیٹا قتل ہو گیا یا موت آ گئی اس کی۔
تو اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پردے کے پیچھے کیا تھا، کہ اس بیٹے نے بڑے ہو کر اپنے کفر سرکشی کی وجہ سے ان کے لیے مصیبت بن جانا تھا۔ اب والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ جسے ہم پال رہے ہیں، جوان کر رہے ہیں، کل ہمارے لیے عذاب بن جائے گا، یہ سرکشی کرے گا۔ والدین کو پتہ ظاہر نہیں پتہ ہوتا آگے کیا ہونے والا، تو اس لیے وہ تو محبت اولاد کی اور سارا پال رہے ہوتے ہیں، لیکن آگے کیا ہونے والا ہے، پردے کے پیچھے کیا ہونے نہیں پتہ۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہ میرے نیک بندے، انہیں ایسی اولاد نہ ملے کہ جو ان کے لیے مصیبت بنے گا اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں ہم نے اس کو موت دے دی، کہ اس کی جگہ ہم انہیں ایسی اولاد دیں جو بہترین اخلاق والی ہو اور صلہ رحمی کی وجہ سے زیادہ امید ہو۔ اچھا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی ایسی اولاد نیک دیتا ہے، یہ کیا کہ ایک مار کے دوسرا دینا ہے؟ سوال ہو سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جی اللہ انہیں ایسی اولاد دے، اس کے بدلے میں دے، تو بدلے کے بجائے پہلے ہی اللہ دے دے ایسی کہ جو اخلاق میں بھی اچھی ہو، صلہ رحمی میں بھی، تو پہلے اللہ نے ایسا کیوں دیا کہ جو آگے جا کے جس نے برا بننا تھا؟ اس لیے کہ ان کا امتحان لیا جائے۔ پہلے ہی اگر اولاد نیک دے دی جاتی، موت نہ آتی، تو امتحان نہیں ہو سکتا تھا نا، تو امتحان ہونا تھا ان کا لازماً۔ ان جسے اللہ نے کہا ہمارے دو نیک بندے تھے، ابواہ مومنین، اس کے ماں باپ نیک تھے، میاں بیوی، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دو نیک بندے، تو نیک بندوں کا اللہ نے امتحان لینا تھا، اس طرح امتحان لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب انہیں تو پتہ نہیں تھا آگے کیا ہے، اب وہ پتہ نہیں امتحان میں پاس ہوئے کیا ہوا، انہیں آگے وہ تو نہیں پتہ نا کیا ہوا، لیکن ظاہر یہی ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ تعریف کر رہا ہے کہ نیک بندے امتحان میں پاس ہو گئے ہوں گے جی، تو اس طریقے سے امتحان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا تھا۔ اب کسی کو فرض کریں نوجوان بیٹا کسی کا قتل ہو گیا ہے یا فوت ہو گیا ہے، تو کوئی آ کے آج کہے جی ممکن ہے آپ کے لیے اس میں بہتری ہو، تو آگے تھپڑ مارنے سے جوتے ہمارا بیٹا فوت ہو گیا، کہہ رہا ہے ممکن ہے تمہارے لیے بہتری ہو، یا کوئی جرت کر سکتا ہے جا کے یہ کہے کسی کو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی مصیبت بھی اگر کسی پہ آ جاتی ہے کہ اس کا جوان بیٹا فوت ہو جاتا ہے، تو وہ بھی ان کے لیے اس میں بہتری ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک تو امتحان ہے، دوسرا یہ کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کو بہتر شکل نکالنا چاہتا ہے، یہ ہے امتحان۔ اس لیے یہ ہوا، یہ تھا پردے کے پیچھے۔ اور پردے کے پیچھے جس نے نہیں دیکھا وہ صبر نہیں کر سکے گا، وہ تو ایک بڑی مصیبت سمجھے گا نا۔ تو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ امتحان اس طریقے سے ہو رہا ہے، دنیا میں امتحان یہ ہوتا ہے کہ یہ بتا دیا کہ یہ امتحان ہے، والدین کا امتحان لیا گیا۔ تیسری چیز، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ۔ تو تیسری چیز ان کا رہی دیوار، تو وہ شہر میں دو یتیم لڑکوں کی تھی، دو یتیم لڑکے اس کے مالک تھے۔ یتیم کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے تھے ابھی۔ یتیم کس کو کہتے ہیں کہ جس کا باپ فوت ہو جائے اور ابھی بالغ نہیں ہوا۔ جب بالغ ہو جائے تو پھر وہ یتیم نہیں ہے، پھر نکل گیا اس سے، بالغ ہونے سے پہلے جب بچہ ہوتا ہے چھوٹا ہے وہ یتیم ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب چھوٹے تھے، ابھی بالغ نہیں ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ رہی دیوار، تو وہ شہر میں دو یتیم بچوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا جو باپ نے دفن کر کے چھوڑا تھا دیوار کے نیچے، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ تو تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں بچے اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنا خزانہ خود نکال لیں۔ یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت کی بنیاد پہ ہوا۔ وما فعلتہ عن امری، اور یہ سارا کچھ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا۔ ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں میں اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ اللہ کے حکم سے کیا۔ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے حقیقت ان چیزوں کی جس پہ آپ صبر نہیں کر سکے۔ تو اچھا اب دیوار کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی کیسے
کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا جن کا باپ فوت ہو چکا تھا اور اللہ کا نیک بندہ تھا، اور اللہ نے چاہا کہ دیوار اس وقت گرے جب وہ بچے جوان ہو چکے ہوں اور اپنا خزانہ نکال کے اس کی حفاظت کر سکیں۔ اگر اب دیوار گر گئی اور خزانہ نیچے سے نکل آیا تو وہ بچے چھوٹے اس کی حفاظت کر سکیں گے؟ ظاہر نہیں کر سکیں گے۔ وہ بستی والے جنہوں نے اتنے بدبخت کے جو ضیافت مہمانوں کے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو اس طرح کے لوگ تو کھا جائیں گے سارا کچھ، بچوں کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، چور ڈاکو سارے جمع ہیں بستی میں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ دیوار نہ گرے۔ بظاہر تو یہی تھا نا، اتنے نکمے بستی والے، اتنے بد اخلاق کے جو مہمان نوازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ نے ان کی دیوار سیدھی کر دی ہے۔ تو یہ مسئلہ نہیں کہ ان برے لوگوں کی دیوار سیدھی ہوئی ہے، ان برے لوگوں کی نہیں، اللہ نے اپنے ایک نیک بندے کی اولاد پہ رحمت کی ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، فوت ہو گیا ہے، یتیم بچے ہیں اس کے، تو اللہ تعالیٰ خیال رکھتا ہے ان کا، کہ اللہ کے نیک بندے کے بچے ہیں۔ جب تک وہ یتیم چھوٹے ہیں، اس کے بعد تو پھر آدمی کا اپنا عمل شروع ہو جاتا ہے نا، خود وہ عمل کیا کر رہا ہے پھر تو اس حساب سے ہوگا، لیکن جب تک چھوٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ خیال رکھتا ہے کہ میرے نیک بندے کی اولاد ہے۔ تو فرمایا کہ تیرے رب نے چاہا کہ وہ جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ خود نکالیں، اس لیے یہ ہوا۔ رحمت من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کے بظاہر جو کام نظر آتے ہیں نا، کہ کسی انتہائی برے آدمی کا کوئی کام ہو گیا ہے یا برے لوگوں کا، تو وہ سامنے وہ نہیں ہوتے برے، پیچھے حکمت کوئی اور ہوتی ہے، کسی اور وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی اور کے لیے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی پردے کے پیچھے چونکہ نظر نہیں آتا، اس لیے آدمی حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ جی فلاں بدماش اور فلاں، اور اس کا یہ کام کیسے ہوگا، یا وہ کیسے ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ تو اس میں حکمتیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے بہت ساری، جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو جب نظر نہیں آ رہی ہوتی تو لوگ صبر نہیں کر سکتے۔ تو یہاں آخر میں انہوں نے کہا کہ وما فعلتہ عن امری، وما فعلتہ عن امری، میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، خود نہیں کیا سب کچھ، یعنی اللہ کے حکم سے کیا۔ تو اللہ کے حکم سے کون یہ کام کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کے فرشتے۔ نبیوں کا یہ کام نہیں ہے، اللہ کے رسولوں کا یہ کام نہیں ہے، نہ کوئی اور انسان اس طرح کے کام کر سکتا ہے، نہ کر سکتا ہے، نہ کوئی کرنے دے گا۔ جی مثلا آج کوئی بھی بڑے سے بڑا اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے، وہ کسی کو قتل کر دے، کسی بچے کو مثلا قتل کر دے، اور جب لوگ پکڑے نہیں جی وہ بچے نے اصل میں وہ آگے جا کے وہ کرنا تھا والدین کو تنگ، تو آپ کے لیے یہ اچھا نہیں ہے اس لیے میں نے قتل کر دیا، تو قبول کیا جائے گا؟ نہیں۔ قصاص اس وجہ چھوڑ دیا جائے گا کہ کوئی یہ کہہ دے نہیں جی یہ تو بچے نے بڑا برا پڑھنا تھا اس لیے میں نے یہ کر دیا ہے۔ آج کو کسی گاڑی کے ٹائر پنچر کر دے اور پوچھا جائے کیوں کیا ہے، وہ جی یہ وہ آگے جا کے نا آپ کے لیے مسئلہ بڑا اس لیے میں نے گاڑی کے ٹائر پھاڑ دیے ہیں، تو کوئی مان لے گا؟ پکڑ کے لوگ پولیس کے حوالے کریں گے، فساد پھیل جائے دنیا میں اگر اس طرح انسان یہ کرنے لگے۔ تو یہ اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، اور وہ انسانی شکل میں بعض دفعہ آ کے کرتے ہیں، اور بعض دفعہ اس طرح کرتے ہیں کہ کچھ نظر نہیں آتا، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ انسانی شکل میں بھی آ کے کر دیتے ہیں اس طرح کے کام۔ کتنے ایسے واقعات ارد گرد ہوتے رہتے ہیں، اخباروں میں آتے رہتے ہیں۔ جی ایک دفعہ ایک واقعہ میں نے اخبار میں پڑھا کہ بس جا رہی تھی اسلام آباد سے پشاور، تو وہاں وہ ڈرائیور جیسے ہوتا ہے پیچھے وہ دوسرا دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی بندہ، ایک بندے نے آگے کھڑے ہاتھ دیا، بس رکی سواری بٹھانے کے لیے، وہ جب پیچھے وہ ہیلپر جو ہوتا ہے وہ سواری بٹھانے والا، وہ نیچے اترا، دیکھا کوئی بھی نہیں، اور اس نے ڈرائیور کو کہا چلیں استاد جی، اور جب اندر آیا تو استاد جی اسٹیئرنگ کے اوپر وہیں ختم، موت آ چکی تھی اسٹیئرنگ کے اوپر نہیں۔ اب آپ غور کریں کہ اگر گاڑی چلتے ہوئے اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا اور اس طرح موت آ جاتی تو ایکسیڈنٹ ہوتا، پیچھے مسافر سارے جو ہیں ان میں سے کتنے جو ہیں جن کی موت آتی، زخمی ہو جاتے،
تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ روح اس کی قبض ہونے کا وقت آ گیا تو کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے، سب کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھنا تھا، تو اس طریقے سے اس کی جان قبض ہوئی کہ گاڑی روک دے وہ۔ تو اس طرح اللہ کے فرشتے یہ کام کر رہے ہیں اس کائنات میں، کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی کام ہو رہا ہے، کسی کو اس طرح نقصان بظاہر یہ جو نظر آتا ہے اس کے لیے کام ہو رہا ہے، غیبی طریقے سے ہو رہا ہے، پتہ انسان کوئی نہیں دیکھ سکتا اس کو، پردہ غیب میں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے فرشتے یہ کام کر رہے ہیں، یہ انسانوں کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ فرشتوں کا کام ہے۔ اور اب یہ ہے کہ اس واقعے کو سیدھی بات ہے جو میں نے آپ بڑا واضح ہے کہ پردہ غیب کے پیچھے سے تھوڑی دیر حضرت موسیٰ کو دکھایا گیا تاکہ انہیں پتہ چلے کہ سخت آزمائشیں جو آتی ہیں ان میں صبر کیسے کرنا ہے، حکمتیں کیا ہوتی ہیں بڑی بڑی آگے۔ تو اب اس واقعے کو لے کر بڑے عجیب و غریب عقیدے بنا لیے گئے ہیں جی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ قرآن میں جو واقعات اللہ نے بیان کیے ہیں یا اس کے ذریعے کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ ہدایت کی توفیق دیتا ہے، اور کتنے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں، اللہ انہیں گمراہی کی طرف جانے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ تو اب اس قصے سے بھی گمراہی کے راستے بھی نکلے ہیں بڑے، کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے جی خضر جو ہیں وہ ایک ولی تھے، اور اس سے ایک عقیدہ بنانے کی کوشش کی کہ ولی جو ہیں وہ نبیوں سے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ دیکھیں جی حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، انہیں اللہ نے ایک ولی کے پاس بھیجا تعلیم کے لیے، تو گویا کہ ولیوں کا درجہ بڑھایا۔ کچھ لوگوں نے اس طرح کی گمراہیاں نکالی، اور کچھ جو ہے انہوں نے کہا جی وہ خضر جو ہیں وہ زندہ ہیں ابھی تک جی وہ انسان ہے اور زندہ ہیں، اور ابھی تک گویا کہ وہ چونکہ یہاں ذکر ہے کہ وہ دریاؤں کے سنگم پہ ملے، تو عوامی عقیدہ جو ہے نا اس میں یہ سمجھیں وہ پانیوں میں ہوتے ہیں جی، خضر دریاؤں میں ادھر ادھر، اور کئی لوگ جو ہیں وہ دریاؤں میں کچھ چیزیں پھینک رہے ہوتے ہیں خضر کے لیے جی، کہ بسوں والے دریا سے گزرے ہیں کچھ چیز پھینک دی، یعنی خضر ہوتے ہیں پانی میں گویا کہ تعلق ہے ان کا، پانیوں پہ حکمرانی ہے، دریاؤں میں سمندروں میں، اس طرح کے کچھ کو کام کرتے رہتے ہیں اس طرح کے۔ اور کچھ لوگوں نے عجیب و غریب وہ کہانیاں بنائی ہوئی ہیں جی، خضر سے ملاقات ہوئی اور فلاں کی ہوئی، اور وہ پھرتے رہتے ہیں جی، لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ بلکہ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ میں نے دیکھا ہے، کتاب جب تحریک آزادی چل رہی تھی مسلمان ہندوستان میں، تحریک آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے انگریزوں کے ساتھ، تو ایک عالم نے لکھا کہ وہ جی انگریزوں کی فوج گزر رہی تھی، تو میں نے دیکھا خضر بھی اس فوج میں شامل ہے، تو اس لیے میں نے کہا ان سے ہم کیوں لڑیں، خضر جن کے ساتھ ہیں گویا کہ وہ حق پہ ہیں جی۔ تو اب وہ بھاگنا تھا، انگریزوں کی حمایت کرنی تھی، تو انہوں نے گڑ لیا جی خضر انگریزوں کی فوج میں نظر آ گئے ہیں، اس لیے ہم نہیں ان سے لڑیں گے، خضر ان کے ساتھ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انگریز حق پہ ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں لوگ کرتے رہتے ہیں جی۔ تو بہرحال وہ فرشتے ہیں، کوئی انسان نہیں ہے، اور انسان جو ہیں ہمیشگی کسی کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر رہا ہے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کہ آپ سے پہلے بھی کسی انسان کو ہم نے کوئی ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ تو اگر کوئی انسان ہے تو ہمیشہ زندگی اللہ نے اسے دے دی ہے کہ ہمیشہ زندہ ہے، قیامت تک کوئی انسان زندہ ہے نہیں۔ تو وہ بالکل ساری آیات گواہی دے رہی ہیں کہ وہ انسان نہیں، وہ فرشتے ہیں، اور کام انہوں نے وہ کیے جو اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے۔ یہ ڈیوٹیاں ہیں فرشتوں کی، ہر لمحے غیبی طریقے سے بھی کرتے ہیں، انسانی شکلوں میں بھی آ کے کر رہے ہوتے ہیں، جس شکل میں چاہیں، جس طرح کی ضرورت ہے اس میں آ کے وہ اللہ کی طرف سے یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو اصل حکمت ہے وہ جو شروع میں نے بتائی، کہ یہ بتانے کے لیے سبق اس میں یہ ہے کہ پردے کے پیچھے جو کچھ ہے وہ چونکہ ہم نہیں دیکھ رہے، تو اس لیے ہم بعض دفعہ صبر نہیں کر سکتے، تو ہمیں اللہ کے طرف سے جو آزمائش آتی ہے اس پہ یقین ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہتری ہے، اس میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوں، جو کچھ اللہ کی طرف سے ہے اس پہ راضی ہوں، اطمینان رکھیں
کہ یہ جو تکلیف آئی ہے یہ ممکن ہے اور تکلیفوں سے آپ کو بچانے کے لیے ہو، یہ آپ کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے ظاہری پہلو کو نہ دیکھیں بلکہ پیچھے دیکھیں کہ اس میں حکمتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ہے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پردے کے پیچھے سے دکھائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔